صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے قوم کا، ملتوں کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بچہ ایک ایسا پودا ہوتا ہے جسے مناسب حرارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مناسب ٹھنڈک کی اور مناسب روشنی بھی اس کی ضرورت کا حصہ ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، چونکہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو تربیت کے حوالے سے ہمیں فائدہ دیں۔ یہ پہلو جس پر آج بات کرنے جا رہا ہوں، اس پہلو میں بہت زیادہ تشنگی ہے۔ یہ وہ والا پہلو ہے کہ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور اس پر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمیں بہت سارے سیاستدانوں کی طرف، جھوٹے دعوے کرنے والوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں پڑے گا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں غیر کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، ہماری اپنی کھیتی بڑی پیاری تیار ہو جائے گی۔ بچہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ یہ جو بچے گلیوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں، یہ آج کے بچے ہیں۔ کل کو یہی لوگ ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، لیکچرار ہوں گے، علماء، فقہا، انہی سے پیدا ہوں گے۔ یہ بچے جو آج ماؤں کی گود میں کھیلتے ہیں، کل یہی بچے قوم کی قیادت کریں گے، ملت کی نگہبانی کریں گے۔ جس قدر زیادہ اچھی عادات اور جس قدر زیادہ اچھے افکار اور نظریات اور جس قدر زیادہ اچھی سوچ ہم ان بچوں کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، آنے والا معاشرہ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ایک لفظ لوگ بولتے ہیں اکثر، کہتے ہیں آج حالات اس طرح کے ہیں، کل پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، یہ جو حالات کل کے ہوں گے ان کے لیے تو پودے ہمارے دامن میں موجود ہیں، وہ پنیری تو ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کل حالات ہونے ہیں وہ تو آج ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ آج اگر اولاد پر، بچوں پر، بھتیجوں پر، بانجوں پر محنت ہو جائے، جدوجہد ہو جائے، آج اگر یہ خوبصورت پنیری اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کل ہمارا خطرناک ہے، پھر ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ آنے والا کل ہمارا بڑا روشن اور تابناک ہے، اور آنے والے کل میں ہمیں بہت سارے ثمرات ملنے والے ہیں، فوائد ملنے والے ہیں۔ جو لوگ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی ذرا توجہ کریں، اور جن پر یہ وقت آنے والا ہے وہ بھی ذرا خیال کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو اس سارے موضوع کی جان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو مسلمان تھا، مومن تھا، موحد تھا، سارا کچھ تھا۔ اب اس کے والدین جن کے ہاں اس نے پرورش پائی، حضور فرماتے ہیں اگر وہ یہودی ہوں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اگر وہ عیسائی ہوں تو بچہ، اس کی آپ مزید شرح کر لیں، اگر وہ ماں باپ نمازی ہوں تو بچہ، اگر ماں باپ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے ہوں تو بچہ قرآن پاک کا قاری بن جاتا ہے، اگر ماں باپ کی زبان پر درود پاک ہو، نعت مصطفیٰ تو بچے کی زبان پر بھی جاری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے بناتے ہیں، وہ جو بھی بنتا ہے۔ تو بھائی اگر کل کا معاشرہ ہمیں خطرناک نظر آ رہا ہے، آنے والے کل میں ہمیں آزمائش، تکلیف اور برائی زیادہ نظر آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نسل کو وہ خیر نہیں دے رہے جو ہمیں دینی چاہیے۔ آج جو پنیری ہم تیار کر رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہم اس کو شجرے سایہ دار نہیں بنا رہے، نفع بخش وجود ہم تیار نہیں کر پا رہے، اس لیے شاید مستقبل میں یہ نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، محنت کرو۔
ان کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ تو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو، خاص غور فرمائیے گا کہ بچہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ ہم یہ، اور ایک اور بات بھی بڑی ذہن میں رہے، ذہن نشین رہے، یہ جو بات ہے یہ صرف اپنے بچے کے لیے نہیں، یہ ملت کے سارے بچوں کے لیے ہے۔ یہ بات ملت کے، بولیے یہ بات ملت کے، میری طرف توجہ فرمائیے، بات ملت کے، یہ سارے بچوں کے لیے۔ اس لیے کہ ایک بچہ اگر نیک ہو جاتا ہے اور چوک میں کھڑا دوسرا ڈاکو بن جاتا ہے تو پھر بھی قوم کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بچہ نمازی بن جاتا ہے لیکن دوسری جانب ایک کھڑا بچہ وہ بہت بڑا سفاک، جابر اور قاتل بن جاتا ہے تو پھر بتلائیے کیا فائدہ ہوا؟ جب ساری ملت کے بچے، ساری قوم کے بچے اچھے طریقے سے، اچھے مستقبل، اچھی سوچ، اچھے افکار کے مالک ہوں گے، پھر اس کا ملت کو فائدہ ہوگا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے تو اس بات پر زور دیتے تھے کہ بچوں کے لیے ان ماؤں کا انتخاب کرو جو دیندار ہوں۔ حضور حکم دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، دولت سرکش بنا دیتی ہے۔ لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حسن متکبر بنا دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم عورت سے کیا دیکھ کے شادی کریں؟ فرمایا اس کا دین دیکھ کے شادی کرو، اس کا دین دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کرو تاکہ تمہارے بچوں کو دیندار بنائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو نسل تیار کرنے والوں پر ہی توجہ دینے کا حکم دیا کہ تم دیکھ کر بتاؤ، دیکھ کر کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ہاں تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو تو میرے نبی پاک نے فرمایا اس کا حسین نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو۔ فرمایا اس کی زبان پر جو پہلا کلمہ جاری ہو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، پہلا کلمہ جو جاری ہو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ جب وہ سمجھدار ہو، وہ شعور رکھنے لگے تو اسے قرآن پاک کی تعلیم دو۔ نبی پاک نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے کر جاؤ۔ کیا کرو؟ فجر کے وقت اسے جگا کے بھیج دو، خود سوئے رہو، جا تو قرآن شریف پڑھا، جاؤ مسجد میں۔ وہاں مسجد میں نماز ختم ہوئی تو سارے نمازی امام صاحب کے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے ان بچوں کو منع کیوں نہیں کرتے، اتنا شور کرتے ہیں۔ اب وہ قاری صاحب بیچارے 8000 کے نوکری کرنے والے، وہ اگر منع کر دے تو بچے کی اماں آ جائے گی، مولوی تو ٹھیکیدار ہے مسجد دا، میرے منڈے نو مارے آئی۔ بچہ بھیج دیا، اس کو 7 سال کا ہوا تو بھیج دیا، گئے نہیں۔ حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو تو مسجد میں بچے کو ساتھ لے کے جاؤ، بھیجو نہیں۔ 7 سال کا ہو تو مسجد کا رستہ انگلی پکڑ کے دکھاؤ، مصلی پہ کھڑا ہونا سکھاؤ، اسے آداب نماز سے آگاہ کرو، خود آگاہ کرو۔ کتنی دیر پریکٹس کراؤ؟ فرمایا 3 سال اسے ساتھ لے کے جاؤ، جب 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارو، پھر بچے کو سزا دو، پھر اسے، اب تو خیر سکولوں پہ لکھ دیا گیا ہے مار نہیں، جی مار نہیں پیار، اب تو مار نہیں پیار۔ بھائی الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ بھی فرماتا ہے کہ پیار بھی ہونا چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ حکم دیا، امام غزالی ایمان کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، آپ فرماتے ہیں اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندے میری رحمت کی امید بھی رکھیں اور میرا خوف بھی رکھیں، ڈر بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے، یہ بھی حق ہے بچوں کا کہ ماں باپ انہیں ڈانٹیں بھی، اچھی بری بات سے انہیں منع بھی کریں، ممکن حد تک انہیں سزا بھی دیں، یہ حق ہے اولاد کا۔ جو بالکل نرم ہو گیا، بچے جو مرضی کرتے پھریں، اس نے بھی زیادتی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی تربیت تو نے دینی ہے اپنے بچے کو، 3 سال مسجد لے کر کے جا، اور پھر جب تیرا بچہ سمجھدار ہو جائے پھر اسے دین کی تعلیم کی طرف مبذول کرا، اسے دین کی دنیا کی تعلیم سکھا۔ ایک ہوتی ہے دین کی تعلیم، ایک ہوتی ہے دنیا کی تعلیم۔ یہ جو دنیا کی تعلیم ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بے دینی کی تعلیم ہے۔ دنیا کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ضروریات ہیں، حساب ہے، وہ آ جائے۔ اب ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ علم میراث پڑھنے کے لیے تمہیں ریاضی سیکھنا چاہیے۔ جب تم کسی کا انتقال ہو جائے گا، وراثت کے مسئلے تلاش کرو گے کتابوں سے، تو تمہیں
ضرب تقسیم کرنا آئے گی تو تم نکالو گے نا کہ ایک شخص انتقال کر گیا تو اس کی بیوی کا کتنا حصہ ہے، تو اس کے بیٹی کا کتنا حصہ ہے، تو بیٹے کا کتنا حصہ ہے، تو ماں باپ کا کتنا حصہ ہے. تو یہ علوم دنیاوی نہیں بنتے، پھر یہ دینی ہو جاتے. اور جو انسان جس کے حلال کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے تو اللہ عین عبادت قرار دیتا ہے. وہ تو عین عبادت مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. جب بدر کا موقع آیا نا تو کچھ لوگ قیدی ہو کے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ قیدی رہے. یہ وہ دور تھا جب اسلام پر بظاہر غربت تھی، بڑے سرمایے کی ضرورت تھی. 72 آدمی قیدی بن کے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فدیہ لگا دیتے، اتنے پیسے دے دو آزاد ہو جاؤ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے پوچھا تم میں سے حساب کتاب کرنا کون جانتا ہے؟ تم میں سے ریاضی کا علم کون جانتا ہے؟ حروف کو لکھنا سکھانا کس کس کو آتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کام جانتے ہیں. فرمایا تم میں سے جو کوئی ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا ہم اسے آزاد کر دیں گے. اب مجھے بتلائیے وہ جو قیدی ہو کے کفار آئے تھے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم تو نہیں نہ دینی تھی. وہ جو ان سے تعلیم دلوائی جا رہی ہے وہ یہی تعلیم ہے جس کو آج لوگ دنیاوی تعلیم کا نام دیتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا انگریزی پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر تو اس نیت سے پڑھے گا کہ میں کافر کی بولی سیکھ کے اسے دین کی تبلیغ کروں گا تو اللہ تجھے انگریزی پڑھنے پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اس پر بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا. یہ دین بڑا وسیع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو سمو دیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کی دیکھیں نا فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، ضروری ہے. بنیادی حق قرار دیا قوم کا کہ بچے تعلیم حاصل کریں. اور چھوٹی عمر کے بچوں سے تو کام لینا شریعت میں منع ہے. موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پہ نہ لگاؤ، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر چوری کریں گے. چھوٹا بچہ اگر کام نہیں کر پائے گا تو کیا کرے گا؟ بولیے. چھوٹے بچوں کو کام پر. اور ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ مزدوری نہیں کرا سکتے. نابالغ سے مزدوری جہاد پہ نہیں جا سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر میں حاضر خدمت ہوا، حضور مجھے لے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 13-14 سال. فرمایا تیری عمر نہیں ابھی جانے کی. ایک شخص کی حاجت تھی بدر کے موقع پر. فرمایا تو نہیں جائے گا. آپ فرماتے ہیں جب احد کا موقع آیا، احد کا جب وقت آیا تو میں پھر حاضر خدمت ہوا. دیکھیں بچوں کے بارے میں دین، یہاں دن منایا جاتا ہے، بچوں کا ایک دن منایا جاتا ہے بچے مزدوری نہ کریں. حکومتیں روز آتی ہیں کہتی ہیں جو چھوٹا بچہ کوئی کام لگا رہا ہے ہم اسے پوچھ لیں گے، مقدمہ ہوگا. وہ جو پٹھے کا مالک ہے اس پہ بھی کیس ہوگا، ہوٹل کے مالک پہ کہاں کیس ہوتے ہیں؟ کون پوچھتا ہے؟ اور کون بچوں کو تعلیم دیتا ہے؟ تعلیم مہنگی اتنی زیادہ ہے، غریب آدمی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا اس تعلیم تک، تو بچے کو حاصل کیسے کرائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پہ نہ لگاؤ، ان کا تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے. بڑی مشکل میں ہیں وہ بچے، بڑی مشکل میں. ایک سکول کا افتتاح تھا، ہمارے ایک وزیر صاحب ہیں، وزیر مملکت، وہ بھی تشریف فرما تھے، مجھے بھی حاضری کا موقع مل گیا. ایک اچھے سکول کا افتتاح تھا، قیمتی سکول کا. تو اس میں جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ سارے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ٹیلنٹ دو تو ہم جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تمہیں بڑے بڑے انجینئر بنا کے دیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر بنا کے دیں گے. تو میں نے ساتھ بیٹھے نشست پہ شخص سے پوچھ لیا، میں نے کہا صاحب فیس کتنی ہے؟ اور جو آپ کو بچہ دینا ہے تو اس کی کتنی فیس ہے؟ کہنے لگے کوئی زیادہ نہیں، جو بچہ داخل کریں گے صرف 5500 روپیہ لیں گے اس کا. تو میں نے کہا بھائی 5500 روپیہ تو تمہاری فیس ہے داخلے کی، اور اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ کتابیں بھی تمہیں نے دینی ہے، وردی بھی تمہیں نے دینی ہے، اور پھر ایک پیپر فنڈ ہے، اس کے بعد ایک چھٹیوں کا فنڈ ہے، اس کے بعد ایک کلر ڈے ہے، اس کے بعد خدا جانے کون کون سا ڈے ہے، اللہ جانے کیا کیا اس میں سے نکلے گا. تو میں نے کہا یہ جو تم ٹیلنٹ مانگ رہے ہو ذرا بتانا انہی صاحب سے. وہ سکول کے پرنسپل تھے. میں نے کہا میاں تم بھی 5500 روپیہ دے کے داخلے میں پڑے ہو؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا چلو میری باری آتی ہے تو بتاتا ہوں. مجھے موقع ملا تو میں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے مجھے کوئی بتائے نا کہ کون 10,000 والے اسکول میں پڑھا ہوا ہے. یہ جتنا ٹیلنٹ آج دنیا کو ملا ہے یہ کوئی 10,000 والے اسکول میں نہیں پڑھے.
یہ سارے پھٹی لے کے اسکول جایا کرتے تھے. یہ سارے وہ تکیہ جو پرانا ہو جاتا تھا اس کا جو چھاڑ ہوتا تھا اسی کے اندر کتابیں ڈال کے سارے جاتے تھے. وہی تھیلا ہوتا تھا, وہی گاچی, یہ کھایا بھی کرتے تھے, لکھا بھی کرتے تھے. آج بیٹھ کر وہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اب لوگوں کو خیال ہی نہیں رہا کہ پیچھے کس طرح کے ہم حالات دیکھ کے آئے. میں نے کہا تم سب غریب ماؤں کی گود میں پلے اور تم ٹاٹ اور پھٹی پہ بیٹھ کے تم نے پڑھا, اور آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو تم کہتے ہو ہم تعلیم بیچیں گے. تعلیم کو بیچنا چھوڑ دو. تعلیم صرف امیر کے بیٹے کا حق نہیں, تعلیم صرف بیوروکریٹ کے بیٹے کا حق نہیں. وہ جو بس کے پیچھے گرمیوں کے موسم میں ایک کولر ٹھنڈے پانی کا لے کے بھاگ رہا ہے اور ہاتھ کے اندر اس نے پیتل کا گلاس پکڑا ہوا ہے اور بس کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے صاحب جی ایک گلاس پانی کا لے لو, میں نے اپنی اماں کی دعائی لے کے جانی ہے. اور صاحب نے پانی کا گلاس لیا ہے, پھر بچے سے پی لیا ہے, اور پھر صاحب اس کو کہتے ہوئے تو نے دھویا ہی نہیں, انہیں گلاس ہی نہیں دھویا, تجھے نہیں پیسے ملیں گے, چل دوڑ جا. بڑا ٹائر ہوتا ہے بس کا, اس بچے کا قد ٹائر سے چھوٹا ہے پر بس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے. کہتا ہے نہیں مہربانی کریں, وہ مجھے 1 روپیہ دے دیں پانی کا, یہ بھی ٹیلنٹ ہے, یہ بھی ٹیلنٹ ہے. تجھے کیا پتا, اسے لا کے بٹھا تو صحیح, اسے لا کے بٹھا تو صحیح. ہو سکتا ہے کہ اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا بچہ اتنا ذہین نہ ہو جتنا بس کے پیچھے بھاگنے والے کو اللہ نے حافظہ عطا فرمایا ہو. اسے بھی تو لانا, اس کا بھی تو تعلیم حق ہے نا. جائیں ذرا آج ہوٹل وزٹ کریں, اپنے علاقے کے ہوٹل وزٹ کر کے دیکھیں کتنے بچے برتن مانج رہے ہیں, کتنے بچے ہیں جو وہاں جا کر کے صفائیاں کر رہے ہیں, کتنے بچے ہیں جو تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں. آپ تو کسی بھائی دہی بھلے والی ریڑھی پہ بریک لگائیں تو بچہ دوڑا آتا ہے اور دوسرا بھی دوڑا آتا ہے. 2 ریڑیاں اکٹھی ہیں تو ایک دوڑ کے آیا, اس نے کہا صاحب مجھ سے دہی بھلے لے لو, دوسرے نے کہا مجھ سے لے لو. وہ میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے ایک کو آرڈر دے دیا, میں نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہا, وہ جس کو آرڈر نہیں ملا تھا وہ مایوس ہو کے گیا, اور جب جا کے اس نے ریڑھی والے سے کہا نا کہ اس کو آرڈر مل گیا تو اس نے ایک ماری اس کے گردن پہ, تجھے طریقہ ہی نہیں, تجھے خیال ہی نہیں. میں گاڑی سے اتر کر کے گیا اور میں نے کہا کتنے کی پلیٹ ہے, 50-60 کی. یار تو 300-400 روپیہ لے, تو نے سوچا ہی نہیں یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, تو نے خیال ہی نہیں کیا یہ کسی باپ کا جگر پارا ہے, تو نے خیال ہی نہیں کیا کہ پتہ نہیں بہنوں کے لیے روٹی کمانے آیا اس کا کوئی. اور یہاں میں نے دیکھا ہے بڑے مالدار لوگ جاتے ہیں ہوٹلوں میں کھانا کھانے, اور وہ ویٹر آیا بیچارہ, اس نے پلیٹ کو صاف کیا ہے اور صاف کر کے آگے رکھا ہے, کھانا کھایا, اوہو یہاں تو گرد لگی, بلاؤ ذرا اپنے مینیجر کو. ہاتھ باندھ دیے ویٹر نے, اس نے کہا صاحب مہربانی فرمائیں, میری شکایت نہ کرنا, پیسے بھی کٹیں گے, ہو سکتا ہے جواب بھی ہو جائے, تجھے اس دکھ کا پتہ ہی نہیں, تجھے غریبی کی اس تکلیف کا پتہ ہی نہیں. سب روگاں دا روگ محمد, اے جس دا نام غریبی, کانڈ والا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا یہ بھوک اور غربت آدمی کو کفر تک لے جاتی. تجھے شدت کا کیا پتہ ہو, بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں, لیکن جب مستقبل برتن مانجنے لگے, بسوں کے پیچھے بھاگنے لگے, جب مستقبل بیچارہ تڑپنے لگے, گلیوں میں سسکنے لگے, پھر انہی میں سے ڈاکو پیدا ہوتے ہیں, انہی میں سے پھر جابر اور قاتل پیدا ہوتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ محنت کی کمائی سے تو پیٹ نہیں بھرا, پھر وہ بندوق اٹھاتے ہیں, پھر وہ بندوق اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اب میں چھینوں گا, اب میں چھین کے کھاؤں گا. کاش نظام تعلیم یکساں ہو, کاش امیر غریب کی فیس ایک جیسی ہو, کاش سکولوں کا تعین ایک جیسا ہو, کاش لوگ اس بات کو سمجھنے لگے کہ تلوار اس ہاتھ سے چھوٹتی ہے جس ہاتھ میں قلم آ جاتا ہے, بندوق اس ہاتھ سے نکلتی ہے جس ہاتھ کے اندر قلم آتا ہے. جب تو کاغذ قلم اور دوا دے دے گا پھر سمجھ لے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی, بدامنی ختم ہو گئی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ضرورت قرار دیا تعلیم کو, بنیادی ضرورت قرار دیا, اور اصحاب صفا کا مدرسہ نبی پاک نے بنایا تو کمال کر دی میرے مصطفیٰ نے. فرمایا اگر اس مدرسے میں حبش کے رہنے والے بلال بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے تو اسی مدرسے میں فاروق اعظم جیسے سردار کا بیٹا بھی بیٹھ کے پڑھے گا. ایک ہی مدرسے میں یکساں نظام تعلیم, وہیں بیٹھ کر حضرت بلال بھی پڑھتے تھے, سلمان بھی پڑھتے تھے,
اور وہیں بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پڑھا کرتے، وہیں بیٹھ کر عبداللہ ابن زبیر بھی پڑھا کرتے، اسی جگہ پر بیٹھ کر اہل قریش کے سرداروں کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں نے وہ یونیورسٹی بنائی ہے جس میں امیر غریب کٹھے بیٹھتے ہیں، اور جب کٹھے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بھائی بھائی بھی بن کے رہیں گے، پھر بھائی بھائی بھی۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، لیکن جب قوم ان سے پیار ہی نہ کرے، قوم کی آنکھوں میں، اور بچہ وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کئی دفعہ مجھے دعا کے لیے کہا بچہ کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، تو میں نے کہا یار آپ بھی کہہ دیتے ہیں، میں کوئی اتنا مقبول ہی تو ہے نہیں، بڑا گناہگار سا آدمی ہوں، دعا کرا دیتا ہوں، آپ بھی بار بار کہتے ہیں، میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ ویسے آپ کے خاندان میں کسی کے بچے نہیں؟ کہنے لگا نہیں، ہم 6 بہن بھائی ہیں، باقی سب کے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی کسی اور کے بچے کو بچہ سمجھ لے، بچے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، بچے تو پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ یہ جو مزاج ہے نا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ ایک دو بات کر دوں؟ خاص کر کے میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، بگڑ نہ جائیں جو بات کرنے لگا ہوں۔ یہ جو تفریق ہے نا، میرا بچہ اور میرے دیور کا بچہ، میرا بچہ اور میرے جیٹھ کا بچہ، اور یہ ایک دادے کی اولاد ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے، یہ ایک ہی رہیں گے۔ یہ تفریق، یہ جو ہم فرق ڈالتے ہیں نا، وہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں چاچو جو ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ چڑھے ہوئے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہو تو چاچو چاند نہیں ہو سکتا۔ چاند کس نے ہونا ہے؟ چاہے جتنا مرضی بلیک اینڈ وائٹ ہو، اس نے ہی چاند ہونا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ یہ تفریق جو پیدا کی جاتی ہے، یہ نقصان کا باعث، یہ غلط ہے۔ بچے سب کے برابر ہوتے، بچے ایک جیسے ہوتے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع، باپ بھی یہ ڈیوٹی کرتا ہے، وہ بھی بس اپنے خاندان کی بات سناتا ہے، وہ بھی نہیں دیکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کا درجہ دیا ہے، وہ بھی اس طرف توجہ نہیں کرتا، ہر دو جانب سے زیادتی ہوتی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں نظام تعلیم، پھر بچوں سے محبت فرمائی تو یکساں فرمائی، اور کس طرح کی فرمائی؟ قربان جائیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں تو محبوب کی ادائیں دیکھتا رہا ساری زندگی، میں ادائیں دیکھتا رہا۔ فرماتے ہیں مسجد نبی سے نکلے تو حضور ایک صحابی سے پوچھنے لگے بچے کہاں کھیل رہے ہیں، اور بچے کدھر کھیل رہے ہیں؟ تو کہا حضور وہ سامنے۔ کہتے نبی پاک نے کھجوریں ڈال لی جیب میں، اور رسول پاک تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے حضور بیٹھ گئے، فرمایا دوڑ کے آؤ میرے سینے سے لگو، جو پہلے سینے سے لگے گا میں زیادہ کھجوریں دوں گا۔ دوڑ کے آؤ، بچہ دوڑا آیا، نہ جانے وہ حبشی کا ہے، نہ جانے وہ کس کا ہے، پتہ نہیں، کہتے ہیں مٹی سے بھرے ہوئے بچے دوڑے آئے، حضور کے سینے سے لگے، نبی پاک گر گئے، اور پھر حضور مسکرا کے فرماتے میں نے سینے سے لگنے کا کہا تھا، تو نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے سینے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی نے چھوٹی سی چڑیا رکھی ہوئی تھی، حضرت انس کہتے ہیں میرے بھائی نے چھوٹی سی چڑیا رکھی تھی، بھائی میرا بڑا پیارا تھا، وہ چڑیا اس کی مر گئی، نبی پاک آتے اور آ کے اس سے اکثر پوچھتے ہو تیری چڑیا کا کیا بنا؟ کہتے ہیں وہ معصوم سا چہرہ، اپنا چہرہ پھلا کے بیٹھ جاتے، کہتے حضور کیا بتاؤں وہ تو مر گئی ہے۔ کہتے ہیں حضور پھر آتے 4-5 دن کے بعد اور کہتے ہیں وہ تیری چڑیا کا کیا بنا ہے؟ کہتے ہیں وہ پھر چہرہ پھلا کے بڑے غور سے دیکھتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور میرے بھائی کی ادائیں دیکھتے رہتے، میں محمد مصطفیٰ کی ادائیں دیکھتا رہتا، میں رسول اللہ کی ادائیں دیکھتا رہتا۔ بچوں کے ساتھ دلچسپی، بچوں کے ساتھ پیار، لوگ حضور کے پاس بچے لے کے آتے، میں حدیث سیاستہ سے دکھاؤں گا کہ بچہ نبی پاک کے پاس لے کے آئے، غلام کا بچہ حضور نے گود میں اٹھایا تو بچے نے نبی پاک پر پیشاب کر دیا، بچے نے۔ ابا جی کے کپڑوں میں پیشاب کر دے تو ابا جی تھپڑ مار دیتے ہیں، بلکہ اماں کو کہتے ہیں اوہو کیا ہو گیا، باہر بھی جانا دفتر بھی بیٹھنا تھا، کیا بنے گا؟ بچے نے پیشاب کیا تو صحابہ کہتے ہیں حضور مسکرانے لگے، اور مسکرا کے تو اس بچے کا منہ چوم لیا مصطفیٰ کریم نے، اور اس کے گھر والوں سے کہا تم اس کے کپڑے دو میں اپنے کپڑے بدل لیتا ہوں۔ بس میرے رسول پاک کا بچوں سے پیار، محبت، اور یکساں محبت، یکساں۔ نبی پاک اپنے گود کے اندر 2 بچوں کو بٹھاتے، ایک کونے میں حضرت امام حسن ہوتے ایک سائیڈ پہ، اور دوسری سائیڈ پہ حضور کے غلام جناب زید کے بیٹے اسامہ بن زید ہوتے، اور دونوں کو بٹھایا بخاری مسلم میں، ایک طرف شہزادہ ایک طرف غلام زادہ، لفظ کو سمجھیے، ایک طرف شہزادہ ایک طرف غلام زادہ۔ حضور نے دونوں کو بٹھایا اور نبی پاک دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ
ان دونوں سے محبت فرما کیونکہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. غلام زادہ ساتھ بٹھایا ہے، بلکہ فتح مکہ کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار ہے. اپنے غلام زادوں سے، غلاموں کی اولاد سے فتح مکہ کا موقع آیا تو صحابہ کہتے ہیں نبی پاک گھوڑے پر یا اونٹنی پر سوار تھے. اللہ کے رسول نے امام حسن اور حسین کو پشت پہ بٹھایا ہوا تھا، اور زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید جو حضور کے غلام زادے تھے انہیں نبی پاک نے گود میں بٹھایا ہوا تھا، ان کو آگے بٹھایا ہوا. نبی پاک نے محبت یکساں فرمائی، تعلیم یکساں دی، حقوق یکساں بیان کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار یکساں کیا. بچہ کسی کا بھی مل گیا، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں. حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور بچوں سے پیار کر رہے تھے. کیا ہو رہا تھا؟ کرنا چاہیے بچوں سے پیار. جی کس کے بچوں سے؟ پکی گل کرے آجے تئی کوئی کرے آجے. کن کے بچوں سے؟ چلو جنہیں بول دے انہیں تو کرو گئی نا انشاءاللہ تعالی. کس سے پیار کرنا ہے؟ اگر میری مانے تو غریب کے بچے سے زیادہ کر کے دیکھیں، لاوارث بچے سے زیادہ کر کے دیکھیں. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں حضور کے پاس یتیم آیا، یتیم، اور وہ یتیم بچہ جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوریں دی، اس کے لیے بھی، وہ کہنے لگا میری اماں ہے، اس کے لیے بھی دی، بہن کے لیے بھی دی. فرماتے ہیں وہ یتیم بچہ اٹھ کے جب گیا تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے اس پہ پیار آیا، میں نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، چند دینار اسے دیے. فرماتے ہیں وہ بچہ رخصت ہو گیا تو حضور نے مجھے بلایا، فرمایا تجھے اس پہ بڑا پیار آیا ہے؟ کہا حضور یتیم تھا. نبی پاک نے فرمایا سن، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، ہم دونوں اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح جڑ کے جنت میں. وہ نہیں جو استحصالی طریقہ ہے، عزت نفس خراب کرنے والا. ہم نے دیکھا ہے یتیموں کا جو حشر ہوتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لوگوں کا جو انداز بدلتا ہے، وہ جو بڑی بڑی سوسائٹیاں بنا کے اور بڑی بڑی NGOs بنا کے یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی رسوا کرتے ہیں. بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ٹی وی اسٹیشنوں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، رسوائی کی جا رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم کا مستقبل ہے، انہیں سنوارا جائے گا. 3 لوگوں کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے بچوں کو سنوارنے میں. 3 لوگوں کی ذمہ داری بہت زیادہ، ایک ماں باپ کی، دوسری اساتذہ کی، تیسری مشائخ کی. ان لوگوں کی ڈیوٹی بڑی ہے. ماں باپ اگر بچوں سے، حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں میں آیا تو نبی پاک بچوں سے پیار کر رہے تھے. میں نے آ کے عرض کی حضور آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے تو، میرے بھی 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی اس طرح پیار نہیں کیا، میں نے تو کبھی اس طرح کی دلچسپی نہیں کی. تو فرماتے ہیں حضور نے میری طرف دیکھا اور ایسا جملہ کہا کہ میرا وجود کانپنے لگا. نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کھینچ لیا ہے تو بتا میں کیا کروں؟ تیرے دل سے تو رحم ہی نکل گیا ہے اپنے بچوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک صوبے کا گورنر بنایا. تحریری کاغذات لکھنے اس کے گھر چلے گئے کہ لکھ کے دیتا ہوں. جب آپ اس کے گھر گئے حضرت عمر، اس کا بچہ دوڑا دوڑا آیا، سارا مٹی کے اندر لتھڑا ہوا تھا، آ کے کھڑا ہوا، ابا جی کہتا ہوا. حضرت عمر نے قریب کیا، گود میں بٹھایا، پیار کیا. کہنے لگا حضور میں نہیں ان بچوں سے اتنی محبت کرتا، میں نے ذرا ڈانٹ کے رکھے ہوئے، چل دوڑ جا اپنی اماں کے پاس، اسے کہہ تیرے کپڑے تبدیل کرے. حضرت عمر کہنے لگے تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ کہنے میں نے ذرا کھینچ کے رکھا ہوا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ دستاویزات، یہ کاغذات واپس کر. اس نے دیے تو پکڑ کے پھاڑ دیے. فرمایا تو گورنری کے قابل ہی نہیں، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ دوسروں کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ تو اس قابل نہیں کہ تو گورنر بنے، تیرے دل میں تو اپنے بچوں کا پیار نہیں. ماں باپ یاد رکھیں، بچے مستقبل ہے قوم کا، ان سے پیار کریں. اور میرے استاد فرمایا کرتے ماں باپ کا کردار، بچہ پیدا ہو جائے تو اونچا ہونا چاہیے. بچے، ایک ہوتا ہے بچہ ماں باپ سے ڈرتا ہے، ایک ہوتا ہے ماں باپ کی حیا کرتا ہے. نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، او ہو ابا جی بگڑ جائیں گے، ناراض ہو جائے، میری اماں نہ کہیں ناراض ہو جائے. اتنا اعلیٰ کردار ہو، ستھرا کردار ہو، انسان کا بلند و بالا انداز ہو. اور گھر کے اندر زیادہ کردار اونچا ہو تو پھر کام چلتا ہے. ورنہ بچے تو قریب سے دیکھتے ہیں. اگر آپ انہیں لیکچر دیں گے اور وہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہیں گے یہ تو خشک باتیں کر رہا ہے، اس کے اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں. کردار کی بلندی، بچوں کو کردار کی. اور دوسری گزارش اساتذہ سے ہے.
استاد باپ ہوتا ہے، استاد باپ ہوتا ہے، لیکن استاد نے اگر بچے کے ساتھ ٹیوشن کا رشتہ رکھا ہوا ہے، تنخواہ کا رشتہ رکھا ہوا ہے، اس نے اگر یہ رشتہ رکھا ہے جو ٹیوشن پڑھے گا وہ جلدی پاس ہوگا، نمبر زیادہ ملیں گے، اور جو یہ میرے ساتھ اس طرح کا تعاون نہیں کرے گا اسے چھڑیاں زیادہ برسیں گی، تو پھر تو نے حق ادا نہیں کیا، پھر تو نے وہ طریقہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام شیخ الانام حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ حزب الانام بہت بڑا دارالعلوم اہل سنت کا، دستار فضیلت کے اجتماع میں شریک ہونا، آپ لاہور تشریف لائے تو ایک بچہ گرداسپور گاؤں کا رہنے والا وہ آیا ہوا تھا لاہور پٹوار کورس کرنے، تو اس کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس نے کہا یار آج جلسہ ہے وہاں داتا صاحب کے ساتھ حزب الانام مدرسے میں، تو میرے ساتھ چل۔ کہا میں نہیں جاتا مولویوں کی تقریریں سننے، تو نے جانا ہے تو جا، یار تیری مہربانی چل۔ اس کو مجبور کیا دوست نے، اور کہنے لگا تو میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بچہ کہتا ہے میں اٹھا، میں نے کہا میرا دوست ہے بات تو ماننی ہے۔ جب میں آیا نا اور میں نے مولانا حامد رضا صاحب کی چہرے کی زیارت کی اور میں نے تقریر سنی، تو میں نے کہا میں نے تو واپس نہیں جانا، میں نے تو ساتھ ہی جانا ہے۔ کہتے میں حضرت کے پاس گیا، میں نے کہا میری کئی پشتوں میں مولوی کوئی نہیں، کوئی شخص نہیں، حضرت میں شاگرد بننا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے آ جا۔ کہتے مجھے بریلی شریف لے گئے، میں بڑے کھاتے پیتے گھر کا تھا، پٹوار کورس کرنے آیا تھا میٹرک کر کے۔ جب مجھے گھر لے گئے تو فرماتے مجھے کہنے لگے تو دیکھ، تو اگر شوق سے آیا ہے تو میں بھی تیرے شوق کا خیال کروں گا۔ فرماتے لوگ پڑھ کے چلے جاتے، مجھے جس بات کی سمجھ نہ آتی حضرت حجت الاسلام کئی گھنٹے مجھے وقت دیتے، کھانا گھر سے علیحدہ میرے لیے پک کے آتا۔ فرماتے کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میرے کپڑے بھی، مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرے کپڑے بھی حضرت اپنے ہاتھوں سے دھو ڈالتے، میری پگڑیاں تک سوارتے۔ استاد نے ایسی مہربانی فرمائی، ایسی مہربانی فرمائی کہ پٹواری بننے والا سردار احمد محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد بن گیا، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد بن گیا۔ 10 سال فیصل آباد میں بیٹھ کے حدیث پاک کا علم پڑھایا اور پوری دنیا میں شاگردوں کی قطاریں بچھا دی، دور دور تک لوگ تیار کیے۔ استاد جب شفقت کی نظر سے دیکھے، شفقت کی نظر سے، تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے پیار کریں، محبت کریں۔ دوسری بات مشائخ کی ہے، مشائخ بڑے جلالی ہیں ہمارے، اللہ ماشاءاللہ۔ پیران نظام کو غصہ بڑا آتا ہے، لیکن آتا زیادہ تر غریب مریدوں پہ ہے۔ جو تگڑا آ جائے اس پہ نہیں غصہ آتا، اس کے سامنے سارا غصہ رفع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت بڑے جلالی ہیں، میں نے کہا یہ تو تب پتہ چلے گا جب کوئی منسٹر آئے گا کتنا جلال کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ مشائخ کو جو جلالی تھے تو وہ منسٹروں پہ بھی جلالی تھے، وہ ہر جگہ جلالی تھے، ہم نے دیکھے ہوئے لوگ۔ لیکن بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پیر صاحب جلالی ہیں، وہ پیار ہی نہیں کرتے تو قریب کون؟ تاجدار سیال شریف حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ شمس العارفین گزر رہے تھے، مرید ساتھ تھے، بڑھاپے کا زمانہ تھا، تو ایک بچے نے نا، وہ دیہات کے بچے اپنے مزاج کے ہوتے ہیں، اس نے روڑے کٹھے کر کے رکھے ہوئے پہلے سے ہی سارے ہتھیار، اس نے گولا بارود پہلے کٹھا کر لیا، سامنے بیری کا درخت تھا، پہلے سارے روڑے کٹھے کر لیے، پھر ایک ایک کر کے روڑا مارتا ہے بیری کو، اور دیکھتا نہیں، پکڑے جا رہا ہے مارے جا رہا ہے، پکڑے جا رہا ہے مارے جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رستے میں آ گئے، اس نے 2-3 روڑے خواجہ صاحب کو بھی لگا دیے۔ حضرت شمس العارفین فرمانے لگے ہو بیٹا میں بوڑھا آدمی ہوں، ذرا میرا خیال کرنا، اور ٹھہر جا یار اس طرح نہ کر۔ اس نے جب دیکھا نا، وہ جانتا تھا یہ تو سیال شریف کے شیخ ہیں، اس نے یہ بات دیکھی تو دوڑنے لگا، خواجہ صاحب نے میں بیٹے بات تو سن، اس نے دوڑ لگا دی، ڈر گیا۔ آپ نے مریدوں کو کہا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لائے، سامنے کھڑا کیا، اللہ اکبر، سیال شریف کا وہ شہزادہ، لاکھوں سادات کرام جس کے مرید، ہزاروں محدثین کے جو استاد، بے تاج بادشاہ اپنے زمانہ مبارکہ کے، حضرت کچی زمین پہ بیٹھ گئے اور اس بچے کو گلے سے لگایا، پہلے ماتھا چوما، پھر پوچھنے لگے تو بھاگتا کیوں ہے؟ کہنے لگا حضور وہ آپ کو روڑے جو لگ گئے ہیں تو آپ کے مرید ماریں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں تجھے مارتا، تو بتا تو کر کیا رہا تھا؟ اس نے کہا حضور میں بیری کو مار رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے بیری تجھے کیا دیتی ہے؟ اس نے کہا میں جب بیری کو مارتا ہوں تو وہ مجھے بیر دیتی ہے۔ آپ فرمانے لگے تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟ تو مجھے بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟
کہ تو اسے روڑے مارے تو بیری دے اور مجھے روڑے مارے تو میں جواب میں تجھے ماروں؟ فرمایا آجا سینے سے لگ جا، دنیا آ کے میری مرید ہوتی ہے، تجھے میں گھر لے جا کے مرید کروں گا۔ حضرت خود پڑھایا کرتے اور وقت کا بہت بڑا شیخ الحدیث بنا دیا۔ بچوں کا پیار، بچوں کی محبت، بچوں سے دلچسپی یہاں تو لوگوں کو ملتا ہی کوئی نہیں۔ ہاں کوئی ملتا ہی نہیں جو شفقت کا ہاتھ رکھے، کوئی ملتا ہی نہیں جو شجر سایہ دار بنے، کوئی ملتا ہی نہیں جو دکھ سنے۔ بچوں سے میں نے مدارس کے طالب علموں کو دیکھا ہے، مرجھائے ہوئے بچے، محتمم صاحب بھی پیار نہیں کرتے، محتم استاد صاحب بھی پیار نہیں کرتے، ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ کو دل لگی نہیں کرتا، ان کو قریب نہیں بٹھایا جاتا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں بچے۔ ان بچوں سے محبت اتنی ضروری ہوتی ہے، اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں بالخصوص مدارس اسلامیہ کے بچوں کے ساتھ ان کی لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اگر بچے کبھی نکلتے ہیں قرآن شریف ہاتھ میں لیا ہوا باہر نکلے، آج کی دی خیر نہیں، آج کی دے چلے ہو، آج کس کی طرف تم جا رہے ہو حملہ کرنے، لوگ پھپتیاں کستے ہیں، تانا دیتے ہیں، پھر وہ بچے چھوڑ جاتے ہیں، نہ جانے کیا کا کیا بن جاتے ہیں۔ قوم کا مستقبل اگر سنوارنا ہے، بچوں پر شفقت کی نظر، اور سب سے ضروری کام یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں بچے بغیر صحبت کے نہیں رہ سکتے، اگر تو انہیں اندر قید کر کے رکھے گا تو یہ نہیں رہ سکتے، خود انہیں دوست ڈھونڈ کے دے، انہیں ماحول بنا کے دے کہ بچہ یہ تیرے دوست ہیں، ان کے ساتھ انہیں وقت گزارنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 13 سال تھی جب سرکار کا، بعض روایتوں میں تو اس سے کم بھی ملتی، 13 سال تھی جب حضور کا وصال ظاہری ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں بالکل چھوٹا سا تھا، میرے ابا جی نے مجھے حکم دیا، فرمایا بیٹا ضرورت کے کام کر، پڑھائی کر، اور جو وقت بچ جائے نا وہ جا کے در رسول پہ بیٹھا کر، نبی پاک کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں میں جایا کرتا، چھوٹی سی عمر تھی، حضرت ام سلمہ کے گھر حضور تشریف فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی مانگا تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی حضور پانی تو پہلے سے موجود ہے۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو فرمایا کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ عرض کرنے لگی حضور آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کی خدمت کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرما دے، اے اللہ اسے دین کی۔ فرماتے ہیں میں صحبت رسول میں بیٹھتا تھا اور بہت ساری ایسی باتیں جو مجھے کہی نہیں جاتی تھی وہ بھی میری سمجھ میں آ جاتی تھی، بہت ساری ایسی چیزیں یاد رکھیں۔ آج تو ہم سارے سمجھدار ہیں، ہمارا اپنا پیر کوئی نہیں ہوتا تو بچوں کا کیسے ہوگا، ہمارا اپنا شیخ کوئی نہیں ہوتا، ہم خود بہت بڑے پیر کامل ہوتے ہیں، ہمارا نہیں ہوتا تو بچوں کا کیسے ہوگا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر کامل ملتا نہیں تو جائیں کدھر؟ میں نے کہا بھائی جب بندہ خود سمجھدار ہو تو اسے نہیں ملتا، اس کے لیے تھوڑا سا برتن خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ جب عقل بہت زیادہ دوڑائی جاتی ہے تو پھر کامل شخص کوئی نہیں ملتا، جب انسان تھوڑا نیچے بیٹھ کے دیکھے تو بڑے بڑے اونچے لوگ اسے دکھائی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو آپ فرماتے تھے بہت ساری ایسی باتیں کھلتی تھی جو نہ کوئی پوچھتا تھا نہ بتائی جاتی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں آپ کا فرمان موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک نفل کی نماز پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں حضور نے کہا نہیں، بیان نہیں کیا، میں آیا نبی پاک نماز ادا کر رہے تھے، میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے ہاتھ مبارک بڑھایا اور حضور نے پکڑ کے مجھے آگے کر لیا، ساتھ کھڑا کر لیا۔ عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، ایسا عمل جس سے پتہ چلے کہ بندہ نماز میں ہے، ایک ہاتھ بندہ ہو دوسرا کھل جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں۔ حضور نے پکڑ کے آگے، اور نبی پاک تو ویسے ہی مختار کل ہے، حضور تو ویسے ہی مختار ہے، شریعت کے ہر حکم کے شارع ہیں، نبی پاک نے دستے مبارک کھول کے تو مجھے آگے کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور نے ہاتھ باندھ لیا تو میں پھر پیچھے ہو گیا، حضور نے آگے کیا میں پھر پیچھے ہو گیا۔ کہتے ہیں سلام پھیر کے 11 سال کے نوجوان کی سوچ دیکھیے، صحبت مصطفیٰ کی برکت سے سوچ کس طرح کی ہے۔ فرماتے ہیں میں پھر پیچھے ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا پیچھے کیوں ہو گیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میری اتنی ضرورت تو نہیں نا کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں، عمر کتنی ہے، عشق لگا سی کھیڈنا کھیڈ دینوں تے کھیڈا بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی پر ہن تے رول دی رولی گئیاں،
11 साल उम्र है। हुजूर मैं बराबर तो नहीं ना खड़ा हो सकता। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर ने हाथ उठाए और कहे अल्लाह इसे इल्म भी अता फरमा और दानाई भी अता फरमा, इसे शऊर भी ये सोबत की बरकत से पास बैठने। फरमाते इसका निसाब नहीं मैंने पढ़ा, ये फैज मैंने मुस्तफा की निगाहों से हासिल किया है। बच्चे जिस सोबत में बैठते हैं ना वो सोबत उन्हें उसी तरह का बना देती है। बच्चों की सोबत जानदार लोगों से हो, तगड़े लोगों से। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में लिखा है उस बंदे के पास जाके बैठो जिसका रब रसूल पे यकीन कामिल हो, उसके पास बैठा करो तुम्हारा भी यकीन कामिल हो जाएगा। नमाजी हाजी के पास बैठोगे तो तुम्हें शौक पैदा हो। अच्छी सोबत बच्चों को बना के दे। ये अगर वो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह लिखा है शेर का बच्चा था तो बकरियों में रहने लगा, बचपन में ही पैदा हुआ तो बकरियों में लाके किसी ने खड़ा कर दिया। बच्चा शेर का था, बकरियों में खड़ा कर दिया, बकरियों में रहा, बकरियों में पला, बकरियों में बड़ा हुआ, सोच भी बकरियों जैसी हो गई। एक दिन एक शेर ने हमला किया, जब शेर ने ललकारा बकरियों को तो बकरियां भागी तो शेर का बच्चा भी भागा। वो शेर समझ गया, कहने लगा है तो शेर पर ये भाग रहा है, शेर थोड़ी भागा करते। फिर शेर को समझ आई कि है शेर पर रहता बकरियों की सोबत में है। अल्लाह करे आपको समझ आए इस बात की, है शेर पर रहता बकरियों की सोबत में है। कहने लगे इसे बताना पड़ेगा कि तू शेर है, इसे ये बताना पड़ेगा कि तू, अल्लाह करे कोई हमें भी बता जाए, आमीन तो कहिएगा। अल्लाह करे कोई बता दे हमें कि हम भी शेर हैं। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो शेर उसने किसी भी तरीके से पीछा किया बकरियों का, वो भी भाग रहा है, शेर भी साथ साथ। उसने बकरियां अलहदा की और किसी तरीके से वो शेर को पकड़ के घेर करके ले आया और ला के दरिया के पुल पे खड़ा किया। पुल पे खड़ा करके जब उसने उसे नीचे दिखाया ना पानी में अक्स, उसने पानी में अक्स देखा, फिर शेर को देखा, फिर बकरियां देखी, उसे समझ आ गई कि मैं तो शेर हूं। अक्स देख के कहने लगा नहीं मैं तो, ओहो ये तो बकरियों की सोबत में था तो मुझे अपना आप भूल गया। मुल्ला रूमी फरमाते हैं बच्चे शेर होते हैं लेकिन शर्त यह है कि इनको सोबत शेरों की नसीब हो। ये दलेरों के पास बैठे, शेरों के पास, अगर बकरियों में रहेंगे तो सोच इनकी उसी तरह की हो जाए। इन्हें बड़ी सोबत में, बड़ी संगत, खुददार लोगों के पास बिठाओ, जिन लोगों ने दुनिया में नाम बनाया है, काम किया है, उनके साथ इनकी संगत कराओ, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फो के पोते हैं और उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं। इमाम हुसैन के बाद यजीद के खिलाफ डट जाने वाली सबसे बड़ी कुव्वत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीदी सोचों से टकराए। छोटे से थे जब हुजूर का विसाल हो गया, लेकिन जब पैदा हुए तो हजरत अबू बकर ने लाके हुजूर की गोद में डाला। नबी पाक ने खजूर चबा के अता फरमाई थी, लुआबे दहन गया। हजरत उमर फारूक पहुंच कर मिला करते थे अब्दुल्ला इब्न जुबैर से, कहते थे बच्चे को बुला के लाओ मैंने मिलना है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाते, बच्चे थे अभी हजरत उमर के जमाने में भी, बुलाओ मैंने बच्चे को मिलना है। तो सहाबा कहते उमर तू तो बड़ा दलेर आदमी है, मिलता नहीं तो इनसे क्यों मिलना है? फरमाने लगे इस बच्चे के अंदर दलेरी पाई जाती है तो मैं मिलना चाहता हूँ, मैं इसे और दलेरी देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा बतलाइए तो सही। तो हजरत उमर कहने लगे तुम्हें पता है ना मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग भाग जाते हैं। हजरत फारूक आजम फरमाने लगे मैं एक दिन गली से गुजर रहा था तो अब्दुल्ला बिन जुबैर बच्चों के साथ खेल रहा था। फरमाते मैं दुर्रा लिए पहुंचा तो सारे बच्चे दौड़ गए, ये खड़ा रहा। अब्दुल्ला बिन जुबैर खड़े रहे, सारे दौड़ गए उमर से डर के। तो मैंने पूछा तू क्यों नहीं भागा? तो कहते अब्दुल्ला बिन जुबैर मेरी तरफ देख के कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मैंने कौन सा जुर्म किया है जो भाग जाऊं? मैंने कोई जुर्म किया है कि भाग जाऊं? मैंने कोई कत्ल किया, चोरी किया, भाग जाऊं? मैं हक सच पे हूं, मैं क्यों भागूंगा? तो आप फरमाते हैं मुझे भागने वाले पसंद नहीं आए, खड़ा रहने वाला पसंद आया है। बुलाया करते, मंगाया करते, मुलाकात करते, पास बिठाते। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर शुबानी से कलीमी 2 कदम। फरमाते पाक कहते मुझे इस बच्चे के अंदर दिल कर, मैंने कोई जुर्म किया है मैं भाग जाऊं? बच्चों को खुदारी दें, इज्जत नफ्स दें। बात बात पे बच्चों के सामने रोना, उन्हें रोने की आदत डाल देना, बच्चों के सामने कमजोर बातें करना,
اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنا، ہم دکھی ہیں دکھی ہی رہیں گے، ہم کمزور ہیں کمزور ہی رہیں گے، ہم چھوٹے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں احساس کمتری پیدا کرتے ہو بچوں کے دلوں میں؟ کیوں انہیں ایسا شعور دیتے ہو جس کا مطلب کوئی نہیں؟ وہ ایک صاحب مجھے حکایت سنانے لگے، کہنے لگے جی ایک گاؤں میں چودھری کا انتقال ہو گیا، تو وہ بچہ تھا بظاہر چھوٹی برادری کا جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، تو وہ کہنے لگا اپنی اماں سے کہ اماں اس کے بعد چودھری کون بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا، کہا اس کے بعد، کہا اس کا بیٹا، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا. تو اماں کہنے لگی بیٹا سارا گاؤں بھی فوت ہو جائے تو چودھری نہیں بن سکتا. میں نے ان کو روک دیا، میں نے کہا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو. جب کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے اس کا مزاج اور ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ رنگ وہ انداز بھی دیکھا ہے کہ جب سید سلمان بہاری اعلیٰ حضرت کے پاس مرید ہونے آئے تو فاضل بریلوی نے کہا حضور آپ شاہ جی ہیں سید زادے، میں پٹھان ہوں، آپ کو مرید کیسے کروں، کیسے مرید کروں، آپ سید ہیں. تو حضرت سلیمان بہاری کہنے لگے حضور وراثت تو میری تھی پر وہ آپ کے پاس گئی ہے، مجھے آپ کے وسیلے سے ہی ملے گی. تو جب کوئی قابل ہو جاتا ہے قابل، تو پھر اس میں کسی چیز کا فرق باقی، انہیں قابل بناؤ قابل. میں نے دیکھا ہے بہت بڑی برادری کا آدمی گن لے کے کھڑا ہے اور چھوٹی برادری کا اندر دفتر میں بیٹھا ہے. یہ اعزاز اس وقت ملے گا جب اپنے اندر قابلیت پیدا کی جائے گی، جب کوئی آدمی باشعور ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اپنے اندر توانائی پیدا کرے. بچے قوم کا مستقبل ہیں، انہیں احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں، انہیں شعور کی طاقت دیں، ان کے اندر جو صلاحیتیں خابیدہ ہیں انہیں بیدار کریں. انہیں کہیں کہ بڑھ کے جینے والے بڑے ہوتے ہیں، سر اٹھا کے جینے والے بڑے ہوتے ہیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے وہ حاجی تھے، نمازی تھے، عبادت گزار، رونے والے تھے، وہ صوفی تھے. لیکن جب یزید آیا ہے تو میدان میں سب سے پہلے جو کھڑا ہوا وہ میرے رسول اللہ کا خاندان ہی کھڑا ہوا ہے. وہ میدان کے بھی بہادر تھے، دلیر تھے، ڈٹنا بھی جانتے. بچوں کے اندر احساس پیدا کریں، یہ قوم کا مستقبل ہے، انہیں سنوارنے کی فکر کریں، انہیں کسی احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں، ان کے اندر توانائیاں پیدا کریں. انہیں کہیں کہ جب تم آگے بڑھو گے، جب تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو گے، جب پڑھ لکھ جاؤ گے، جب تمہارے اندر کردار کی بلندی اور عظمت آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے امامت کا کام لے گا، پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں سب سے زیادہ بڑائی عطا کرے گا. بڑی جو آدمی صرف سوچ ایسی رکھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور بڑا بنتا نہیں، وہ تو چھوٹا رہ جاتا ہے، تو سب سے پیچھے رہ جاتا ہے. بڑا تو وہ جو کردار کا بڑا، جو عمل کا بڑا، جو علم کا بڑا. بچوں کے اندر خودداری پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں. کسی نے امام حسن سے پوچھا تھا آپ کے اندر سخاوت بڑی ہے، آپ بڑی سخاوت کرتے ہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے نانا سخاوت کرنے والا، نانی سخاوت کرنے والی، ماں سخاوت کرنے والی، باپ سخاوت کرنے والا. فرمانے لگے میں نے ساری زندگی سخاوت ہی دیکھی ہے، تو سخاوت نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میں نے سخاوت ہی تو دیکھی ہے. دوسروں کے بچوں سے پیار کریں اور یاد رکھیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا تیرے بچوں پہ اللہ رحم کرے تو دوسروں کے بچوں سے محبت شروع کر دے، دوسروں کے بچوں سے پیار شروع کر دے، اللہ تیرے بچوں پہ رحم کرے گا. اور اگر تو دوسروں سے بغض رکھے، صرف میرے باقی کسی کے نہیں، صرف میرے، تجھے دوسرے کا خیال ہی نہ آئے، تجھے کبھی تصور ہی نہ آئے، سوچے ہی نہ کہ وہ بچہ دیکھے نا ہمارے معاشرے میں روز اخبارات میں آتا ہے بچی کام کرتی تھی، اس پہ اتنا تشدد ہوا، اتنا تشدد کہ پورا وجود زخموں سے بھر گیا. یہ کوئی درندوں کا معاشرہ تو نہیں نا، یہاں انسان بستے ہیں. لیکن لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ سوچ بھول جاتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محکوم بنایا ہے تو کل اللہ اسے حاکم بھی بنائے گا. جب غریب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سب سے زیادہ طاقتور غریب لوگ ہوں. ہم اپنے ملازمین کے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. میرے نبی پاک کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام کے بیٹے تھے، لیکن نبی پاک نے انہیں امیر لشکر بنا دیا تھا. لشکر کا امیر حضرت عمر فاروق جیسے لوگ سپاہی ہیں اس لشکر کے، اور اسامہ بن زید کو حضور نے لشکر کا امیر بنایا. خودداری بیدار کی. بچے قوم کا مستقبل ہیں، لیکن یہ مستقبل ماں باپ بنائیں گے، مشائخ بنائیں گے، معاشرہ بنائیں گے، ہم سب مل کے بنائیں گے. ہم بچوں سے پیار کریں گے، گلی میں کھیلنے والے بچے کا خیال رکھیں گے، توجہ کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھوما کرتے تھے کوفے کی گلی میں. جو بچہ تعلیم نہیں حاصل کرتا تھا پکڑ کے مدرسے لاتے تھے. اس کی اماں کہتی تھی کہ میں نہیں یہ کام کر سکتی، میں غریب ہوں. تو آپ فرمایا کرتے تھے میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا، تو بچے کو پڑھنے دے.
اس حد تک ہمارے بزرگوں نے قوم کا مستقبل سنوارنے میں کردار ادا کیا۔ میرے بھائیوں، ترس ترس کے بچے میں نے دیکھا ہے، بہت سارے بچے بیچارے ایسے ہیں جو تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکتے، کتابوں کے پیسے نہیں، لائق ذہین سٹوڈنٹ مدارس میں داخل ہوتے ہیں، ذہین بچے، ذہین 1 2 3 سال پڑھتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، پتہ کیا جاتا ہے کہ چھوڑ کیوں گئے تو کہتے ہیں نظام نہیں چلتا۔ ابا جی کہتے ہیں 8 سال کون پڑھائے، گھر میں کچھ کھانے کو بھی تو چاہیے، دوائی کے بھی تو پیسے چاہیے۔ معاشرے کا ستم لوگوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ بچوں کو حوصلہ دیں، توانائی دیں، اچھا کردار سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، اچھے ادوار سے انہیں واقف کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر ہم آج بچوں کو سنوارنے میں کامیاب ہو گئے تو کل کا ہمیں رونا نہیں رونا پڑے گا، پھر کل تابناک ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ سب کے بچوں کو نیک بختی نصیب فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعویٰ نہ چھڑنا چھڑ یار دا بوہا، ہو جاویں گی روگی جیڑی بکری جڑوں وچڑی تے او بگیاڑا جوگی